بہار جان کا حمزاد قید ہو گیا تھا۔ اول خان کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ اول خان اپنی کامیابی کے جوش میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس وقت وہ اس قبرستان میں اسی قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو بہار جان کی قبر تھی۔ اول خان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی اور کامیابی کا جوش اس کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا دائرہ ختم کیا جو کہ حفاظت کی غرض سے اس نے لگایا تھا۔ اب اس نے دائرے سے باہر قدم رکھا اور پھر قبرستان سے باہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ چند قدم مزید چلا ہوگا تو اسے ایک بار پھر ایسا لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اب کی بار وہ پلٹا مگر اس بار بھی پیچھے اس کے کوئی نہیں تھا۔ دوسری بار اس کا وہم نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے فوری طور پر اپنی آنکھیں بند کیں اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا ایک طرف سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ کالوش تھا جو کہ اول خان کا سب سے طاقتور موکل تھا۔ وہ جیسے ہی حاضر ہوا اس نے اول خان کو سلام کیا۔ اب اول خان نے اس سے پوچھا، میں بہار جان کو قید کر کے آ رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے ہے، مگر جب میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے وہم ہوا ہے یا سچ میں کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے؟ اب کالوش نے کہا، کچھ بھی نہیں اول خان، بس تمہارا آخری وقت آ گیا ہے۔ اول خان ایک دم چونک گیا۔ اس نے کالوش سے کہا، کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ میری موت کون مجھے مار سکتا ہے؟ مجھے اول خان کو کس نے میں اتنی ہمت ہے کہ وہ میرا مقابلہ کرے؟ ابھی یہ الفاظ اول خان کے منہ سے نکلے ہی تھے کہ کالوش کی شکل ایک دم سے بدل گئی۔ اب اول خان کے سامنے افشاں کھڑی تھی۔ افشاں کو اپنے سامنے دیکھ کر اول خان ڈر گیا۔ اس نے کالوش کو آواز دی مگر کالوش کہیں نہیں تھا۔ اب افشاں نے ایک قہقہ لگایا اور اول خان کو مکمل طور پر اب ڈر کا احساس ہونے لگا۔ وہاں سے وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کی گاڑی قریب ہی تھی جس میں بیٹھ کر وہ قبرستان آیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنی گاڑی کے پاس پہنچا تو افشاں وہاں کھڑی تھی۔ وہ جس طرف بھی بھاگنے کی کوشش کرتا اس کے سامنے افشاں آ جاتی۔ اسے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ آج وہ اپنی موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ پھر افشاں آگے بڑھی اور اس نے اول خان کو پکڑ لیا اور پھر دوسرے ہی لمحے اول خان کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر اول خان کو چیر دیا۔ رات کی تاریکی میں ایک کربناک چیخ اول خان سے منہ سے بلند ہوئی اور پھر گہرا سناٹا چھا گیا۔ افشاں قبرستان کی طرف چل پڑی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں افشاں نے بہار جان کو قبر کی قید سے آزاد کر دیا۔ جس نے اول خان کی جان لی تھی وہ کوئی اور نہیں، افشاں کا حمزاد تھا۔ اس کی طاقت کے آگے اول خان کے تمام جنات موکلات بھاگ گئے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو افشاں کے حمزاد کا مقابلہ کرتا۔ افشاں کے حمزاد نے بہار جان کے حمزاد کو بھی آزاد کر لیا تھا اور پھر دونوں حمزاد اسی جزیرے کی طرف روانہ ہو گئے جہاں افشاں اسد اللہ خان اور حبیب اللہ خان کے ساتھ موجود تھی۔ اول خان کی موت کی خبر طالب خان کے لیے کسی قہر سے کم نہیں تھی۔ طالب خان نے فوری طور پر دلاور خان کو اپنے پاس طلب کر لیا تھا۔ اس وقت طالب خان اور دلاور خان طالب خان کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اول خان کی موت کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔
اول خان کی موت نے دونوں کے رنگ فک کر دیے تھے۔ اب دونوں کو اپنی موت افشاں کی شکل میں سامنے نظر آ رہی تھی۔ دونوں ہی اندر سے ڈرے ہوئے تھے۔ اول خان جیسے طاقتور عامل کی موت نے دونوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ دونوں بیٹھے اس بات پر بات کر رہے تھے کہ اب ان دونوں کے دن بھی گنے جا چکے ہیں کہ ایسے میں دروازے پر دستک سنائی دی۔ پتہ نہیں کون آیا تھا۔ طالب خان نے اٹھ کر بیٹھک کا دروازہ کھولا جو باہر گلی کی جانب کھلتا تھا۔ اب سامنے کا منظر بڑا ہی عجیب تھا۔ سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جس نے جوگیا رنگ کا لبادہ پہن رکھا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، گلے میں ایک تسبیح جو کہ عجیب و غریب پتھروں کی تھی، آنکھیں انتہائی سرخ پر ایک عجیب سا جلال، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ میرا نام یوگراج ہے، اول خان میرا شاگرد تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کی مدد کو نہ پہنچا اور وہ مارا گیا۔ میں یہاں سے کوسوں دور خمالیہ پر چلا کر رہا تھا، تبھی مجھے کالوش نے اول خان کی موت کی خبر دی۔ اگر میں چلے میں نہ ہوتا تو اول خان کی جان کو بچا لیتا، مگر افسوس کہ میں نہ آ سکا۔ مجھے کالوش کی زبانی تم دونوں کا بھی مکمل علم ہو چکا ہے۔ کالوش جو کہ اول خان کا بے حد وفادار موکل تھا، اس نے مجھے تم دونوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، تب ہی میں یہاں پر آیا ہوں۔ مجھے اول خان کی موت کا بدلہ لینا ہے، اور تم دونوں کا دشمن بھی وہی ہے جو میرا دشمن ہے، اس لیے اب مجھے انتقام لینا ہے۔